آج میں آپ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تیسرا حصہ تھرڈ پارٹ سنانے جا رہا ہوں۔ کل میں نے بتایا تھا کہ حلیمہ سعدیہ نے جب دیکھا کہ بچے کا سینہ چیر کر کے اس کا دل نکالا گیا اور اس کو تو ان کو خطرہ پیدا ہوا، تو انہوں نے لا کر کے اس بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ یہ 6 سال کی عمر کی بات ہے۔ اسی وقت ان کی ماں کو خیال آیا کہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کریں، جو یثرب یعنی مدینہ جس کا نام یثرب تھا، اسی کے راستے میں وہیں پہ ان کی قبر تھی۔ تو انہوں نے اپنے بچے کو لیا اور ایک خادمہ، ایک میڈ کو جس کا نام ام ایمن تھا، اسے اور بچے کے دادا عبد المطلب کو ساتھ لیا اور مدینے کے لیے روانہ ہو گئی۔ وہ تقریباً 500 کلومیٹر یعنی 450 سے 500 کلومیٹر وہاں پہنچی اور اپنے شوہر کی قبر پہ گئی۔ اس کے بعد وہاں مدینے میں رہنے کے بعد جب واپس آ رہی تھی تو ابوا کے مقام پر، مکے اور مدینے کے بیچ میں ابوا کے مقام پر، بیماری تو پہلے سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ ابوا کے مقام پر پہنچتے پہنچتے بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی اور وہیں پر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 6 سال کی عمر میں۔ والد کا انتقال کب ہوا؟ پیدا ہونے سے پہلے، اور ماں کا انتقال 6 سال کی عمر۔ تو عبد المطلب نے بچے کو وہاں سے لیا اور بہت ہی دکھی، رنجیدہ، غمگین حالت میں ان کو لے کر کے مکہ تشریف لائے، اور اپنے پوتے کو اتنی عزت اور پیار سے رکھتے تھے کہ چونکہ باپ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا تھا، تو اپنے یتیم پوتے کو بڑی محبت سے، بڑی عزت سے ہمیشہ ساتھ میں رکھتے تھے۔ اور عبد المطلب چونکہ لیڈر تھے مکے کے، قریش کے، تو ان کے لیے کعبے میں ایک خاص جگہ رہتی تھی بیٹھنے کے لیے، جہاں ان کے لیے ایک بستر لگایا جاتا تھا، وہاں پہ وہی بیٹھ سکتے تھے اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی 6 سال کے تھے، یہ جا کے اس بستر پہ بیٹھ جاتے تھے، تو ان کے چچا ان کو وہاں سے ہٹاتے تھے کہ یہ مطلب مکے کے لیڈر اور سردار کی جگہ ہے، تو ان کو منع کرتے تھے کہ نہیں، ان کو بیٹھنے دو۔ یہ سلسلہ 2 سال تک چلا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جاتے جاتے انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب سے، جو کہ اس بچے کے چچا تھے، کہا کہ میرے یتیم پوتے کا خیال رکھنا اور احساس نہیں ہونے دینا کہ اس کے ماں باپ اور دادا انتقال کر چکے۔ تو چچا نے واقعی تربیت کا، محبت کا حق ادا کر دیا۔ اپنے ساتھ رکھتے تھے، اپنے پاس ہی سلاتے تھے، جہاں جاتے تھے ساتھ میں لے کے جاتے تھے۔ اسی بیچ میں ایک واقعہ ہوا کہ مکے میں قحط پڑا، سوکھا پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی تھی، لوگ پریشان ہو گئے، مرنے لگے۔ تو لوگوں نے ابو طالب سے کہا کہ
چلو دعا کرتے ہیں بارش کے لیے۔ تو ابو طالب جو ہے اس بچے کو ساتھ میں لے کر کے گئے، اور کہنے والا کہتا ہے کہ بالکل دھوپ تھی، آسمان میں کہیں بادل کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین جل رہی ہے۔ اسی درمیان ابو طالب ایک بچے کو لے کے آئے جو ایسا لگ رہا تھا کہ بادل سے نکلتا ہوا چاند ہے، اور اس کی پیٹھ کعبے کی دیوار سے لگا دی، اور اس کے حوالے سے اللہ سے دعا کی، اور انہوں نے بھی ہاتھ اٹھایا۔ کہتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان میں بادل بالکل کالا اور گھنا بادل چھا گیا، اور بارش شروع ہو گئی۔ اتنی بارش ہوئی کہ پوری مکے کی وادی جو ہے بارش سے بھر گئی۔ اور اس وقت انہوں نے شعر کہا تھا ابو طالب نے، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ روشن چہرے والا ہے، بادل سے بارش اس کے حوالے سے مانگی جاتی ہے، یعنی بارش کی دعا اس کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ سمال الیتامى عصمۃ للارامل، یتیموں کا ٹھکانہ، یتیموں کا مددگار، اور بیواؤں کی خدمت کرنے والا، ان کی حفاظت کرنے والا۔ یہ 8 سال 10 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی۔ تو یہ دنیا کے سب سے کامیاب، دی موسٹ سکسیسفل پرسن آف آل ٹائم کی یہ سٹوری ہے۔ اس کا تیسرا پارٹ ہے، یہ خود بھی سنیے اور تمام مسلمان بچوں تک اور تمام انسانوں تک اس کو پہنچائیے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔